افواج میں استعمال ہونے والے مختلف جنگی اوزاروں، تلوار کی کمان، گھڑسوار دستے کے پیچھے شتر سواروں اور خچروں کا دستہ نظر آئے گا۔ اونٹوں کو بار برداری کے علاوہ توپ گاڑی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح توپ کو شتر نال کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد دبابہ کی نقل نظر آئے گی۔ قلعہ بند افواج کے محاصروں کے دوران قلعوں کو توڑنے کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ہتھیار ایجاد ہوتے رہے۔ دبابہ کھرک یا قبش نامی اس مشین کا تعلق محمد بن قاسم کے دور سے ہے، اور چشنامے کے مطابق محمد بن قاسم نے اس مشین کو سندھ کی فتوحات میں استعمال کیا۔ دبابہ کے بعد محمد بن قاسم کی افواج کے ساتھ آنے والا دوسرا اہم ہتھیار منجنیق تھا۔ یہ منجنیق جو نظر آ رہی ہے محمد بن قاسم کی منجنیق العروس کی نقل ہے۔ اصل منجنیق اس سے 3 گنا بڑی تھی، جس کا دستہ 500 سپاہیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کی جنگوں میں ہاتھیوں کا کردار خاصا اہم رہا ہے۔ ہندوستان کے تمام حکمرانوں نے اپنی افواج میں ہاتھیوں کی ایک معقول تعداد کو ہمیشہ قائم رکھا۔ آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے جنگوں میں ہاتھی کے کردار کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے دستے میں اسلامی فوج کے جنگ ہاتھی کا ماڈل شامل کر لیا ہے۔ عسکری زندگی میں توپ خانے کا ایک منفرد مقام ہے۔ توپ خانے کی ایجاد نے روایتی جنگ کا نقشہ بدل دیا اور نت نئے جنگی حربوں کو جنم دیا۔ مضبوط سے مضبوط قلعے توپ خانے کے سامنے مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ نظر آنے والا ماڈل زمزمہ گن کا ہے۔ خواتین و حضرات، اب جو متحرک دستے آپ کے سامنے سے گزرنے والے ہیں یہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کا حصہ ہیں، جن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمود علی بابری کر رہے ہیں، جو اسٹریٹجک فورسز کی ایک مایہ ناز یونٹ کمان کر رہی ہے۔ یہ اسٹریٹجک فورسز پاکستان کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں پر مشتمل ہیں، جو مکمل طور پر پاکستان کے تیار شدہ ہیں۔ آج کی اس پریڈ میں ہتف 2 ابدالی کے علاوہ ہتف 3 غزنوی، ہتف 4 شاہین 1، ہتف 5 غوری، ہتف 6 شاہین 2 اور ہتف 7 بابر میزائل شامل کیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لیفٹیننٹ کرنل محمود علی بابری ہیں جو اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ سب سے آگے زمین سے زمین پر مارک کرنے والے کم فاصلے کا بیلسٹک میزائل ابدالی ہے، جو بھی اسلامی کے چبوترے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں تیار شدہ یہ میزائل آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا حصہ ہے۔ ہم وقت فائر کے لیے تیار رہنے والا یہ میزائل سسٹم کسی بھی جگہ سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھوس ایندھن والی راکٹ موٹر کے حامل اس میزائل کی رینج 180 کلومیٹر ہے اور یہ نہایت قلیل وقت میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کا تجربہ حال ہی میں 3 مارچ 2007 کو بھی کیا گیا۔ جی صحیح۔ خواتین حضرات، اس کے پیچھے اب جو میزائل سسٹم آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے یہ کم فاصلے کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتف 3 غزنوی میزائل ہیں۔ اس دستے کی قیادت میجر حسن رسا بنگش کر رہے ہیں۔ یہ دستہ 2 گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی گاڑی موبائل لانچر ہے جو کہ میزائل لوڈنگ سے لے کر اسے فائر کرنے کے لیے تمام کام خودکار طریقے سے کرتی ہے اور کسی بھی جگہ سے مطلوبہ ہدف پر میزائل داغ سکتی ہے۔ دوسری گاڑی میزائل ٹرانسپورٹر ہے جو میزائل کو لمبے فاصلے تک لے جانے کے کام آتی ہے۔ غزنوی میزائل ٹھوس ایندھن سے چلنے والی راکٹ موٹر کے ذریعے اپنے ہدف کی جانب پرواز کرتا ہے۔ ہمارا یہ قابل فخر ہتھیار ہر قسم کا وار ہیڈ ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم وقت تیار یہ میزائل سسٹم صرف چند منٹوں میں 290 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ASFC کے جوانوں نے دسمبر 2006 میں اپنی پیشہ ورانہ مشقوں کے دوران غزنوی میزائل کو کامیابی سے فائر کیا۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب،
ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خواتین و حضرات، اب جو مائع ناز دستہ شاہین 1 میزائلوں سے لیس آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس کی کمانڈ میجر عاطف بلال مسعود کر رہے ہیں۔ یہ درمیانی فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والا خود ساختہ پاکستانی میزائل ہے۔ یہ میزائل ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے اور اپنے ہدف کو 700 کلومیٹر تک ٹھیک نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل ہر طرح کے وار ہیڈ بشمول نیوکلیئر وار ہیڈ ہدف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے جوانوں نے دسمبر 2006 میں اپنی پیشہ ورانہ مشقوں کے دوران شاہین 1 میزائل کو کامیابی سے فائر کیا۔ اس میزائل کی تیاری اور ہدف تک کے دوران تمام مراحل طے کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان اور مہارت ہمارے اپنے ہونہار اور کہنہ مشق سائنسدانوں کا کارنامہ ہے، جنہوں نے اپنی ذہانت، محنت و جرأت کے ساتھ تمام مراحل طے کیے اور محدود وسائل کا صحیح استعمال کر کے ملک کو وہ انعام دیا جس کی نظیر نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، شاہین 1 میزائل کے بعد آپ کے سامنے سے گزرنے والا دستہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا مشہور غوری بیلسٹک میزائل کا ہے، جسے 2003 میں پاکستان آرمی کی تزہیراتی افواج میں شامل کیا گیا۔ غوری میزائل کے اس دستے کی کمانڈ میجر سیف اللہ کر رہے ہیں۔ اس دستے میں شامل پہلی گاڑی غوری میزائل کی متحرک لانچر ہے۔ یہ لانچر میزائل تیزی سے نقل و حمل اور فائر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس لانچر کے بعد والی گاڑی میزائل ٹرانسپورٹر ہے، جو میزائل کو لمبے فاصلے تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تمام میزائل اور گاڑیاں پاکستان کی اپنی تیار کردہ ہیں۔ اس میزائل میں مائع ایندھن استعمال کرنے والا راکٹ انجن استعمال ہوتا ہے اور ہر قسم کے وار ہیڈ کو ہدف تک لے جا سکتا ہے۔ غوری میزائل بہت قلیل وقت میں 1300 کلومیٹر تک کے ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ASFC کے جوانوں نے نومبر 2006 میں اپنی پیشہ ورانہ مشقوں کے دوران غوری میزائل کو کامیابی سے فائر کیا۔ ہمیں اپنے سائنسدانوں اور انجینئروں پر فخر ہے، جنہوں نے میزائلوں کی ترقی میں ہمیں خود کفیل بنا کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ اب جو میزائل سسٹم آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ دور فاصلے پر زمین سے زمین پر مار کرنے والا ہتف 6 شاہین 2 میزائل ہے۔ اس دستے کی قیادت کیپٹن محمد بلال کر رہے ہیں۔ یہ دستہ 2 گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی گاڑی میزائل لانچر ہے، جو کہ میزائل لوڈنگ سے لے کر فائر کرنے کے تمام کام خودکار طریقے سے کرتی ہے اور کسی بھی جگہ سے مطلوبہ ہدف پر میزائل داغ سکتی ہے۔ دوسری گاڑی میزائل ٹرانسپورٹر ہے، جو میزائل کو لمبے فاصلوں تک لے جانے کے لیے کام کرتی ہے۔ شاہین 2 میزائل ٹھوس ایندھن سے چلنے والا راکٹ موٹر کے ذریعے اپنے ہدف کی جانب پرواز کرتا ہے۔ ہمارا یہ قابل فخر ہتھیار ہر قسم کا وار ہیڈ ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمہ وقت تیار یہ میزائل سسٹم صرف چند منٹوں میں 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شاہین 2 میزائل کا کامیاب تجربہ حال ہی میں 23 فروری 2007 کو کیا گیا ہے۔ یہ جو 2 گاڑیاں آپ کو